بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی گفتگو ہماری تحمل حدیث کی پانچویں قسم، تحمل حدیث کی پانچویں قسم الکتابت، کتابت کے بارے میں۔ کتابت کسے کہتے ہیں؟ کتابت کا معنی ہے لکھا ہوا ہونا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہوگی کہ محدث طالب علم کو اپنی حدیث لکھ کر دے۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں ہوں گی، صرف حدیث لکھ کر دے یا اس کی اجازت بھی دے۔ تو یہ دو قسمیں پر ہوں گے، مجرد عن الاجازہ اور مقرون بالاجازہ۔ تو یہ آج کی ہماری گفتگو ہے، یہاں سے پانچویں قسم تحمل حدیث کی اس کا آغاز کریں گے۔ فرماتے ہیں القسم الخامس، پانچویں قسم تحمل حدیث کی، الکتابت، وہ ہے کتابت، کتابت حدیث۔ اسے مکاتبہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کتابت لکھی ہے، ماتن نے بھی اس کو کتابت لکھا ہے، لیکن شارح اس کو مکاتبت بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسے کہتے ہیں خط و کتابت۔ تو خط و کتابت کے ذریعے شیخ اپنی مرویات کو یا اپنی کتاب کو اپنے طالب علم تک پہنچائے یا اسے دے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں الکتابۃ وہی ان یکتب الشیخ مسموعہ لحاضر او غائب بخطہ او بامرہ۔ کتابت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ شیخ کا اپنی مسموعات یعنی سنی ہوئی روایتوں کو لکھنا کسی حاضر و موجود کسی طالب علم کے لیے یا غائب کے لیے، یا وہ خود لکھے، یعنی شیخ خود اپنی مسموعات کو لکھ کر کسی حاضر طالب علم کو دے جو وہاں موجود ہے، یا اس کے لیے لکھے جو وہاں موجود نہیں ہے، او بامرہ، یا اس کے حکم سے اس کو لکھا گیا کہ شیخ نے اب کسی کو حکم دیا کہ میرے فلاں طالب علم کے لیے میری مسموعات کو یا میری حدیثوں میں سے کسی چیز کو لکھو اور اس تک پہنچا دو، ٹھیک ہے، لغائب عنہ ولو بمکان آخر من بلدی، یعنی غائب سے مراد یہ ہے کہ وہ صرف مجلس سے غائب نہ ہو بلکہ شہر سے بھی غائب ہو، کسی دوسرے شہر میں ہے، یا وہ حاضر ہو یعنی معہ ولو عنده بمجلسہ، اگرچہ اسی مجلس میں اس کے پاس بیٹھا ہو، اس کے لیے بھی شیخ لکھوا سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے کہ یہ جو میرا طالب علم میرے پاس ہے، میں اس کے لیے لکھتا ہوں یا میں اس کے لیے اپنی مرویات کو لکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ سوان کتب الشیخ بخطہ او غیرہ بامرہ، برابر ہے کہ شیخ نے اس کو لکھا ہو یا شیخ کے حکم سے کسی اور نے لکھا ہو۔ وہی کل مناولت، یہ بھی مناولہ کی طرح ہے، یعنی مناولہ میں کتاب دی جاتی ہے اور اس صورت میں روایت کو یا کتاب کو لکھ کر اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہی دربان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، جس طرح مناولہ کی دو قسمیں تھیں، مناولہ مجردہ اور مناولہ مقرونہ، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا، دو قسمیں ہیں، مجردۃ عن الاجازت، ایک وہ مکاتبت ہے جو اجازت سے خالی کی گئی ہے، جس میں اجازت نہیں ہے، صرف شیخ نے کسی حاضر اپنے طالب کے لیے یا غائب کسی طالب علم کے لیے، اگرچہ وہ کسی اور شہر میں ہو، اس کے لیے کچھ
احادیث کتابت کی صورت میں لکھیں یا لکھوائیں اور اس کو بھیج دی لیکن اجازت نہیں دی تو اسے کہیں گے مجرد عن الاجازہ. اور دوسری قسم ہے مقرونۃ کہ جو اجازت کے ساتھ یعنی جو کتابت بھی ہے یعنی روایت بھی بھیجی کتاب بھی بھیجی لکھی ہوئی اور ساتھ اس کو روایت کرنے کی اجازت بھی دی. جیسے بِأَجَزْتُ کا ما كَتَبْتُ لَكَ کہ جو میں نے تیری طرف کتابت کی ہے اس کی میں تجھے اجازت دیتا ہوں. یعنی جو کتابت میں نے تیرے لیے کی ہے یا تیری طرف میں نے کتابت بھیجی ہے بِأَجَزْتُ کا وہ اجازت میں جو ہے وہ اس کو اجازت کے ساتھ تیری طرف بھیجتا ہوں. تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس کی جو میں نے تیری طرف لکھی یا تیرے لیے لکھی یا تیری طرف لکھی. وَنَحْبَهُ من عبارت الاجازت اسی طرح کی کوئی ایسی عبارت جس میں اجازت موجود ہو. تو یہ جو قسم ہے جو اس کی مقرون بالاجازت ہے مکاتبت بالاجازت جو ہے یہ قسم اس کا حکم بیان کریں گے مقرون بالاجازت کہ ھذا فی الصحۃ والقوۃ کالمناولۃ المقرونۃ. جس طرح مناولہ جو مقرون تھا یعنی شیخ نے کتاب بھی دی اور اس کو اجازت کے ساتھ ملا دیا مقرون بالاجازت کر دیا تو یہ قسم بھی صحت میں اور قوت میں مناولہ مقرونہ کی طرح ہے. یعنی وہ مکاتبت جس میں اجازت ہو کل مناولۃ المقرونہ اس کتاب کے عطیے کی طرح ہے کہ شیخ نے کتاب بھی دی اور اس کو روایت کرنے کی اجازت بھی دی. یہ پہلی قسم. دوسری قسم ہے جی عمل مجردہ. بہرحال وہ مکاتبت جو مجردہ ہے یعنی اس میں جو ہے وہ روایت کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف کتابت کی ہے. شیخ نے اپنی کوئی مرویات کوئی احادیث جو ہے اس کی طرف بھیج دی. جیسے آج کے دور میں کسی نے واٹس اپ کر دیا کوئی میسج کر دی کوئی حدیث کسی کو تو اسے کہیں گے مکاتبت مجردہ. اس طرح بہت سارے لوگ احادیث جو ہے وہ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں بھیج رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میں اجازت نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے وہ کون سی قسم ہے مکاتبت مجردہ. تو اب اس کے بارے میں کہتے ہیں فمنع الروایۃ بها قوم. تو ایک قوم محدثین نے اس کو روایت کرنے سے منع کیا. یعنی وہ مکاتبت جو مجرد ہو اجازت کے بغیر ہو شیخ نے اپنے طالب علم کی طرف اپنی کوئی حدیث لکھ کر بھیجی اور اجازت نہیں دی اجازت سے اس کو خالی کیا تو اسے ایک قوم نے منع کیا ہے کہ اس کو روایت کرنا منع ہے. اور ان میں کون ہیں منہم القاضی الماوردی الشافعی. ٹھیک ہے امام قاضی ماوردی شافعی ہیں انہوں نے اس کو منع کیا. ان میں سے ایک یہ ہیں. بلکہ یہ شارح کہتے ہیں بل قطع فی کتابہ الحاوی بلکہ الحاوی جو ان کی کتاب ہے انہوں نے اس کو قطعی قرار دیا کہ اس کو روایت کرنا بالکل جائز نہیں ہے منع ہے. اور اسی طرح امام غزالی ہیں اور سیف آمدی ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ روایت جائز نہیں. لا یرویہ الا بالتسلیط من الشیخ یعنی جب تک اس روایت پر شیخ کی طرف سے تسلط اور اجازت نہیں ہوگی جیسے فَأَرْوِهِ عَنِّي أَوْ أَجَزْتُ لَكَ رِوَایَةً جب تک یہ اجازت نہیں ہوگی اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے. تو امام ماوردی ابو الحسن ماوردی شافعی امام غزالی اور سیف الدین آمدی یہ جو ہے وہ مکاتبت مجردہ کی مجرد عن الاجازہ اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن آگے دوسرا موقف ہے وَأَجَازَهَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ جبکہ کثیر متقدمین ائمہ حدیث اور متاخرین ائمہ حدیث نے اس کو جائز قرار دیا کہ مکاتبت چاہے مجردہ ہو یا مقرونہ تو بالاتفاق جائز ہے مجردہ کی بھی
اجازت جو ہے وہ دی جائے گی۔ ان میں کون ہیں؟ حضرت منہم ایوب السختیانی، حضرت ایوب سختیانی یہ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ منصور بن معتمر، اور اس کے بعد لیث بن سعد، یہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے اور سیاستہ کے راویان میں سے۔ امام شافعی نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ لیث بن سعد جو ہے امام مالک سے بڑے فقیہ ہیں اور محدث بھی ہیں۔ آپ فقیہ مصر اور محدث مصر تھے، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ نے امام مالک کی طرف ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ آپ نے 70 مسائل میں سنت کی مخالفت کی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس درجے کے امام تھے کہ امام مالک کی طرف خط لکھ رہے ہیں، تو یہ بھی اس کو جائز قرار دیا۔ سیاستہ کے یہ متفق علیہ راوی ہیں۔ پھر ابن ابی صبورہ، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ کما رواہ البہقی فی المدخل وغیر واحد من الشافعیین واصحاب الاصول، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک شافی علماء اور اصحاب اصول، جیسے ابو حامد اسفرائینی، یہ شافی بزرگ ہیں، ابو مظفر سمعانی یہ بھی شافی ہیں، اور اصحاب اصول میں امام فخر الدین رازی، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب المحصول میں اس پر جزم فرمایا ہے کہ مکاتبت مجردہ کے ساتھ بھی روایت کرنا جائز ہے۔ اور قال البہقی، امام بہقی اس بارے میں کہتے ہیں وفی الباب آثار کثیرۃ عن التابعین فمن بعدہم، کہ اس بارے میں کثیر جو ہے وہ آثار تابعین سے بھی مروی ہیں اور تبع تابعین سے بھی مروی ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ کتب النبی صلی اللہ تعالی وسلم الی عمالہ بالاحکام شاہدۃ لقولہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکام جو تھے، یعنی گورنر جو تھے، ان کی طرف، عمال کی طرف آپ نے احکامات کو لکھا، اور جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ان کے اقوال جو ہے وہ شاہد ہیں۔ لہذا جب کسی خاص خطے کی طرف آپ نے کچھ ہدایات اور احکامات روانہ کیے لیکن ساتھ اجازت نہیں دی، پھر بھی اس کو روایت کرنا جائز ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کو روایت کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطوط کو پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں کو سنایا اور اس پر عمل کرانے کی اجازت، یعنی اس پر لوگوں سے عمل کرایا۔ تو اگر یہ جائز نہ ہوتا تو پھر وہ اس کو کیسے روایت کر سکتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمال اور گورنرز تھے؟ لہذا پتہ چلا کہ اگر جو ہے وہ شیخ کوئی طالب علم کی طرف کوئی روایت لکھ کر بھیج دے، بے شک اجازت نہ دے، لیکن اس کو روایت کرنا درست ہے۔ یہ دو موقف آگے۔ اب یہاں پر امام نووی جو ہے وہ ایک تیسرا موقف بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہو صحیح، یعنی اسی کی تائید کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا موقف ہے یہی صحیح ہے اور مشہور ہے بین اہل الحدیث، ائمہ اہل حدیث کے مابین، یہ جو ہے وہ ائمہ حدیث کے مابین یہی مذہب صحیح ہے اور مشہور ہے۔ وَيُوجَدُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ، اور یہی مذہب ائمہ حدیث کی تصنیفات میں پایا گیا ہے۔ یعنی یہ بات مصنفین حدیث کی کتابوں میں، ان کی مصنفات میں یہ پائی گئی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کتب الی فلان، کہ فلان نے میری طرف خط لکھا، یعنی روایت لکھی، اور قالا، اور کہا حدثنا فلان، کہ فلان نے ہمیں حدیث بیان کی۔ والمراد بہ ھذا، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ فلان شیخ نے اس روایت کو لکھ کر میری طرف روانہ کیا، لہذا میں شیخ کی طرف سے اب اس حدیث کو روایت کر رہا ہوں۔ وَهُوَ معمول بہ عندہم معدود فی الموصول لاشعارہ بمعنی الاجازت، اور اس کا یہی مطلب ہوتا ہے اور اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا ہے، اور اسے جو ہے وہ معدود فی الموصول، اسے موصول یعنی جو متصل جو روایات ہوتی ہیں انہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی شیخ نے اپنے شاگرد کی طرف کتابت حدیث کی تو اس کی وجہ سے شیخ اور راوی کے درمیان اگرچہ ملاقات نہیں ہے، خط و کتابت ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حدیث متصل قرار پائے گی۔ معدود فی الموصول، اس حدیث کو
حدیث موصول میں شمار کیا جائے گا. جیسے ہوتا نا الکتاب یہ اصول ہے، کل خطاب، الکتاب یا الکتاب کل خطاب، یعنی کتابت جو ہے گویا ایسے ہے کہ خود شیخ نے اس کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو کتابت حدیث کی وجہ سے گویا ڈائریکٹ جو ہے وہ شیخ نے اس کو پڑھا ہے. لہذا ایسی روایت معمول بھی ہیں محدثین کے ہاں، یعنی رائج ہیں، اور انہیں حدیث متصل میں شمار کیا جاتا ہے. لِإِشْعَارِهِ بِمَعْنَى الْإِجَازَۃ، چونکہ یہ اجازت کے معنی کو شامل ہوتی ہیں، یعنی ان میں اجازت کا مفہوم پایا جاتا ہے. اطلاع جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ مفہوم معنی اجازت پر پائی جاتی ہے. تو یہ ابن صلاح کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام ابن صلاح کے یہاں بھی صحیح اور مشہور مذہب یہی ہے. اور یوجد کثیرا فی مصنفاتہم و مسانیدہم، محدثین کی تصنیفات اور ان کی مسانید میں بہت زیادہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کتب الیہ فلان قال حدثنا فلان، تو مراد کی یہی ہوتی ہے، جیسا کہ امام قاضی ایاز نے نقل کیا. اور جمہور کے ہاں یہ بات معمول ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ حدیث متصل میں شمار ہوگی، یعنی حدیث مسند ہوگی لل منقطع. ٹھیک ہے، یہ منقطع نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وزاد سمعانی، امام ابو مظفر سمعانی نے اس میں ایک چیز زیادہ کی ہے. قال فقال، انہوں نے فرمایا ہوا اقوی من الاجازت، یعنی حدیث لکھ کر طالب علم تک کی طرف بھیجنا یہ اجازت دینے سے بھی زیادہ قوی ہے. یعنی یہ جو قسم ہے، یہ جو مجرد عن الاجازہ ہے، یہ قوی ہے. اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں صحیحین میں بھی انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایسی روایتیں مخاطبت کے ساتھ پائی گئی ہیں. یعنی لیکن یہ بات جو ہے وہ درمیان سند میں ہے. ہاں، امام بخاری کی بھی روایت ایسے موجود ہے. ایک مقام پہ آپ نے کتاب الایمان والنذور میں فرمایا کاتب الیہ محمد بن بشار، کہ میری طرف کتابت حدیث کی میرے استاد محمد بن بشار نے. تو لہذا بخاری کے ہاں بھی یہ رائج ہے، لہذا رائج مذہب یہی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم یکفی معرفتہ خط الکاتب، پھر اس میں یہ کافی ہے کہ کاتب کے خط کی معرفت ہو، یعنی یہ خط کس کا ہے یہ بات جو ہے وہ اس کی پہچان ہو، بس یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا ثبوت ہو کہ یہ خط جو آیا ہے یہ شیخ کی طرف سے آیا ہے، کسی اور نے نہیں بھیجا. تو آج کل نمبر جو ہے موجود ہے، یا اس طرح بعض دفعہ میل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا شیخ کے نمبر سے کوئی جو ہے وہ کتاب آتی ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. وَمِنْهُمْ، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے شرط بینہ لگائی ہے کہ اس پر گواہ بھی قائم ہو. یعنی آپ اگر کسی راوی کی طرف شیخ کی طرف سے کوئی روایت آئی ہے تو وہ اس پر گواہ بھی بنائے، تو کہتے ہیں بہو ضعیف ہو. یہ مذہب جو ہے وہ ضعیف ہے، یعنی اشتراط بینہ یہ جو ہے وہ ضعیف ہے. کیونکہ اس میں اصل یہ ہے نا کہ الخط یشبہ الخط فلا یجوز الاعتماد علیہ، کہ خط خط کے مشابہ ہے، لہذا یہ ضعیف ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ شیخ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، لہذا اس میں یہ اصول جاری نہیں. ثم صحیح، اب یہاں پر صحیح کیا ہے؟ ابن صلاح کے حوالے سے مختار مذہب بیان کرتے ہیں، جو ان مذاہب میں اہل تحری اور ورع کا مذہب ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہو یقول فی الروایت بہا، یعنی جب مکاتبت کی وجہ سے روایت کرے راوی تو حدثنا نہ کہے، بلکہ کہے کاتب الیہ فلان، کہ فلاں نے میری طرف جو ہے وہ یہ لکھا، اور قال، اس فلاں نے کہا حدثنا فلاں، کہ ہمیں یہ فلاں نے حدیث بیان کی. تو یہاں پر حدثنا فلاں نہیں کہے گا، حدثنا فلاں نہیں کہے گا،
جس کو اجازت دی گئی ہے، بلکہ وہ کہے گا کاتبہ. تو حدثنا فلاں یہاں کہنا منع ہے. ہاں آگے وہ جو شیخ جس نے اجازت دی ہے وہ کہہ سکتا ہے حدثنا فلاں. ٹھیک ہے. یا پھر کہے گا کاتب الیہ فلان قال اخبرنی فلاں، یعنی یا کاتب الیہ فلان کہے گا، یا پھر کہے گا اخبرنی فلان مکاتبتاً او کتابتاً ونحوہ، یا یہ کہے کہ فلاں نے مجھے خبر دی مکاتبت کے طور پر یا کتابت کے طور پر یا اس جیسی جو ہے وہ الفاظ. لیکن علی الاطلاق حدثنا اور اخبرنا کو مکاتبت کے ساتھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. لا یجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا، حدثنا اور اخبرنا کو مکاتبت پر بلا قید ذکر کرنا، مطلقاً ذکر کرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی وہ روایت جو مکاتبتاً حاصل ہوئی ہو اسے حدثنا اور اخبرنا سے جائز روایت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جب وضعہ اللیث و منصور وغیر واحد من العلماء المحدثین و کبارہم، ہاں بعض علماء جیسے لیث بن سعد نے، منصور بن معتمر نے، اور ان کے علاوہ دیگر علماء محدثین اور کبار محدثین نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے. تو بعض نے اس میں حدثنا اور اخبرنا کو مطلق بیان کرنا جائز ہے، یعنی جو کتابتاً حدیث ہے اس کو بھی حدثنا اور اخبرنا کے ساتھ بغیر کسی قید کے بیان کر سکتے ہو. لیث بن سعد، منصور اور اس کے علاوہ دیگر آئیں. تو یہ ہماری قسم خامس تھی. اب ہے جی قسم سادس، چھٹی قسم تحمل حدیث کی، وہ ہے اعلام. اعلام کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلام کا مطلب ہے اطلاع دینا، مطلع کرنا، خبر دینا. تو اب کس چیز کی؟ کہ شیخ نے طالب علم کو خبر دی کہ یہ کتاب میری ہے یا یہ حدیث میری ہے، تو اسے اعلام کہتے ہیں. تو اب کیا اس سے روایت حدیث جائز ہوگی یا نہیں، تو اس بارے میں گفتگو فرماتے ہیں. تو چھٹی قسم ہے تحمل حدیث کی اعلام. القسم السادس، چھٹی قسم اعلام الشیخ الطالبہ، شیخ کا مطلع کرنا طالب علم کو کس بات پر؟ کہ ان ھذا الحدیث او الکتابہ، کہ یہ حدیث یا یہ کتاب سماعہ یہ میری سماعت شدہ حدیث ہے، یعنی میں نے یہ سنی ہوئی ہے، یہ کتاب یا میری جو یہ کتاب جو ہے نا یہ میری مسموع ہے، میں نے اس کو سنا ہوا. مقتصرا علیہ، وہ اسی پر اختصار کرے یعنی اکتفا کرے، آگے اجازت نہ دے بلکہ صرف اطلاع دے دے کسی طالب علم کو کہ یہ جو میں کتاب آپ کی طرف سینڈ کر رہا ہوں یہ میری ہے، یا یہ حدیث جو میں نے آپ کی طرف سینڈ کی یہ میری ہے، میں نے اپنی سند سے اس کو بیان کیا ہے. اب صرف اسی پر اکتفا کرے، آگے اپنے طالب علم کو اس کی روایت نہ دے، یعنی غیر قائل لہ فاروی عنی وما اشبہ، یعنی اس کو روایت مجھ سے کرو یا میں نے تمہیں اجازت دی، اس کی اس پر اس کو ذکر نہ کرے. تو اب کیا اس کو روایت کرنا جائز ہے؟ تو فرماتے ہیں فجوزہ الروایہ روایت بھی کثیر من اصحاب الحدیث، تو اس روایت کو بھی کثیر ائمہ حدیث نے روایت کرنا جائز قرار دیا. والفقہ، اور اصحاب فقہ نے، و اصحاب اصول نے، یعنی شیخ کا طالب علم کی طرف حدیث کو لکھ کر بھیجنا، یہ جو ہے وہ کثیر ائمہ و محدثین نے اس کو جائز قرار دیا. والظاہر، اور اہل ظواہر بھی اس کے جواز کے قائل ہیں. منہم، ان میں سے ابن جریج ہیں، منہم ابن جریج، یعنی محدثین، اہل فقہ، اہل اصول اور اہل ظواہر، یعنی جو ابن داؤد ظاہری اور ابن اعظم کے ماننے والے ہیں. تو ان میں ابن جریج ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور عبد الملک بن عبدالعزیز اور ابو النصر ابن صباغ شافعی ہیں. وقطع بہ، اور آپ نے اس کو قطعی قرار دیا کہ اس کے ساتھ بھی روایت ہو سکتی ہے.
و ابو العباس الغمری اور ابو عباس الغمری المالکی، انہوں نے بھی اس کو جائز کرا دیا۔ اور اسی طرح امام رام ہرمزی نے اسے اختیار کیا اور صاحب محصول امام رازی نے اس پر جزم کیا۔ وقال بعض ظاہریہ، اور بعض جو اہل ظاہر ہیں، ظاہریہ جو ہے جو ائمہ اربعہ کے علاوہ داؤد ظاہری کی پیروی کرتے ہیں، داؤد ظاہری، یہ امام شافعی کا شاگرد تھا داؤد ظاہری، تو اس نے ظاہر نص پر ہی اپنا مذہب کی بنیاد رکھی، قیاس وغیرہ کا انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد دوسرا ان کا امام ظاہریہ کا ابن حزم ہے، پھر اس کے بعد یہ جو آج کل ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو بعض ظاہری بھی کہہ رہے ہیں اور اسی طرح امام رام ہرمزی بھی کہہ رہے ہیں کہ لو قالا، کہ بعض ظاہریوں نے کہا اور امام رام ہرمزی نے بھی کہا کہ حاضی روایتی لا ترویھا، کہ اگر وہ حدیث بیچ کر یہ بھی کہہ دے کہ یہ میری روایت ہے، تم اسے روایت نہیں کر سکتے، تو یہ بعض ظاہری اور امام رام ہرمزی کہتے ہیں کان لہو روایتھا عنہ، پھر بھی اس کے لیے اس کو روایت کرنا جائز ہے۔ یعنی اس حد تک انہوں نے مبالغہ کیا ہے کہ اجازت نہ بھی دے، یعنی یہ کہے کہ لا ترویھا عنی، تم اسے میری طرف سے اس روایت کو، اس صفحے کو روایت نہیں کر سکتے، یا یہ کہے لا اجیزک بہا، میں اس کی تمہیں اجازت نہیں دیتا، تو یہ منع کرنا بھی مؤثر نہیں ہوگا۔ کان لہو مع ذلک روایتھا عنہ، باوجود اس کے منع کے وہ اس کو روایت کر سکتا ہے۔ جیسے شیخ سے کوئی روایت سنی ہوئی ہو تو شیخ سنی ہوئی روایت کو منع نہیں کر سکتا، اسی طرح جب حدیث اس کی طرف لکھ کر بھیج دی، اسے اطلاع کر دیا کہ یہ میری روایت ہے، تو اسے منع نہیں کر سکتا۔ اور قال العیاض ھذا صحیح، امام ایاز، قاضی ایاز مالکی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ اس میں اس کے سوا میں نظر کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن اب صحیح مذہب یہاں پر بیان کرتے ہیں ابن صلاح کا مختار مذہب امام نووی، کہ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ، صحیح مذہب جسے کئی ایک محدثین اور غیر محدثین یعنی ائمہ اصول وغیرہ نے بیان کیا، وہ یہ ہے کہ لا انہ لا تجوز الروایت بہ، کہ اعلام کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یجب العمل بہ ان صح سندہ، لیکن اس پر عمل کرنا صحیح ہے اگر سند درست ہو۔ یعنی حدیث اگر کسی شیخ نے اپنے طالب علم کی طرف بھیجی، سند ٹھیک ہے تو طالب علم اس پر عمل کرے گا، لیکن اسے روایت نہیں کر سکتا۔ یہ مختار مذہب ہے امام نووی کا اور امام ابن صلاح کا، کہ اعلام کے ساتھ روایت کرنا جائز نہیں ہے، وہ اعلام جو مجرد ہو، اجازت سے خالی ہو۔ اور اسی کو امام حجت الاسلام ابو حامد غزالی نے المستصفیٰ میں، چونکہ وہ اصولی ہیں تو اسی کو انہوں نے قطعی قرار دیا، اس لیے کہ شیخ سے جو ہے وہ اجازت لفظاً جو ہے وہ نہیں آئی، لہذا اس کو روایت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ شیخ سے آئی ہے، معتمد ہے، تو روایت تو منع ہے، لیکن عمل کرنا اس پر اگر اس کی سند صحیح ہو یا حسن ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ قبولیت کی شرائط جو ہے وہ پائی گئی ہے۔ تو قبولیت کے لیے حدیث حسن یا حدیث صحیح ہونا کافی ہے۔ روایت جو ہے نا، روایت کی اجازت ہونے پر عمل جو ہے وہ موقوف نہیں ہے، کہ جب تک راوی کو روایت کی اجازت نہیں ملے گی تو وہ عمل بھی اس پر واجب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو اعلام کے ذریعے عمل بھی واجب ہو جائے گا، اگرچہ روایت کرنا جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ دو قسمیں آج ہم نے پڑھ لی، ایک مکاتبت ہے اور دوسرا اعلام ہے۔ تو مکاتبت کو جائز قرار دیا، جبکہ اعلام کو جمہور نے
درست قرار نہیں دیا کہ اعلام کے ساتھ روایت نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے ساتھ عمل کرنا جائز ہے۔